اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ ابراہیم کا 7واں اور آخری رکوع ہے اور پارہ نمبر 13 بھی ہمارا جاری ہے۔ آئے دیکھتے ہیں اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے لیے کیا نوازشات فرما رہی ہے اپنے احکامات کی صورت میں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، اور نہ خیال کرو کہ اللہ تعالیٰ غافلاً بے خبر ہے، عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ وہ کام جو ظالم کر رہے ہیں، إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ وہ انہیں ڈیل دے رہا ہے، لِيَوْمٍ اس دن تک کے لیے، تشخص فیہ الابصار جس دن خوف کے مارے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ کہہ لیں ہر اس انسان کے لیے وہ ایک دستک ہے دروازے پہ کہ جو غافل ہے، جس نے بھی اپنے دل میں یہ بات بٹھا لی ہوئی ہے کہ میں جو چاہوں گا کروں گا، جس کو چاہوں گا ذلیل کروں گا، جس کو چاہوں گا ستاؤں گا، جس کی چاہے زندگی برباد کروں گا اور مجھے کوئی نہیں پوچھے۔ اگر وقتی طور پر کسی چالاک انسان کا پردہ رہ جائے نا، اگر وہ اسے اللہ کی رحمت نہ سمجھے کہ جتنے بھی ہمارے عیب ہیں جو دنیا سے پوشیدہ ہیں، ہم خود جانتے ہیں کہ ہمارے اندر بڑی خامیاں ہیں، ہمارے اندر بڑی برائیاں ہیں، ہمارے اندر بڑی کجیاں ہیں جو اگر ظاہر ہو جائیں تو کوئی ہمیں پاس نہ بٹھائے۔ یہ بڑی کم لوگوں کو اللہ تعالیٰ خوبی عطا فرماتا ہے کہ وہ اپنی برائیوں پہ نظر کر کے نہ پھر اللہ کی رحمت کی طرف نظر کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر تو برہم نہ رکھتا، اگر تو پردے نہ رکھتا تو ہم کہاں کھڑے ہوتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران بنے، جب ایک دفعہ سفر کر رہے تھے، ساتھ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو آپ نا ایک مقام پہ ٹھہرے نماز پڑھنے کے لیے، سستانے کے لیے، تو بیٹھے رو رہے تھے۔ تو حضرت بلال حبشی نے ان سے پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ مطلب اللہ کی رحمتیں ہیں، حکمران ہیں، دنیا اس وقت آپ کے زیر تسلط ہے، تو یہ رونے چے مانا درد۔ تو انہوں نے کہا کہ بلال مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے کہ ہم گندے اور غلیظ لوگ تھے، ہمیں کوئی پاس بٹھانا پسند نہیں کرتا تھا، ہمیں کوئی منہ نہیں لگاتا تھا۔ ایک دفعہ میں اپنے باپ کے ساتھ اونٹ چرانے گیا تو میرے باپ یعنی خطاب نے مجھے تھپڑ مارا، اس بات پہ تھپڑ مارا کہ تجھ سے اونٹوں کی لائن سیدھی نہیں بن رہی، کوئی اونٹ میرا ادھر نکل جائے، کوئی ادھر نکل جائے، اور اونٹ کی تار میں چلتے ہیں اور ان کو صدایا جاتا ہے کہ تار میں چلنا سکھایا جاتا ہے، تو یہ چیز پھر ان کی فطرت بن جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی اونٹ کہیں نکل کے جا رہا تھا، کوئی کہیں بھاگ رہا تھا، تو میرے باپ نے مجھے تھپڑ مارا اور کہا تو کیا کمائی کرے گا زندگی میں، تو اسے اونٹوں کی لائن سیدھی نہیں بن گئی۔ تو آپ کہتے ہیں رو اس بات پہ رہا ہوں کہ آمنہ کا لال آیا علیہ الصلوۃ والسلام، ہو درود تجھ پہ بھی آمنہ، تیرے چاند پر بھی سلام ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے ملا جس کو ماہ تمام ہے، کہ آمنہ کا لال آیا، اس نے ہمیں گلے لگایا اور ہمارے دونوں جہان ہی سنور گئے۔ مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے کہ میں وہ عمر تھا جس سے اونٹ سیدھے نہیں ہوتے تھے، اور سرکار فرماتے ہیں کہ عمر جدھر سے گزر جاتا ہے شیطان وہاں سے نہیں گزر۔ تو یہ کھاتا ہے نا، یہ اللہ کے چنے ہوئوں کو نصیب ہوتا ہے کہ ان کی نظر اپنے عیبوں پہ رہے۔ جب یہ وتیرہ ہمارا بن گیا نا، ہم بڑی قسم کرسی میں بڑے مضر حالات میں زندگی گزارتے ہیں، اور پھر جب کوئی اللہ خوشحالی ہمیں دے دے تو ہم ہر جو ہے نا تکلیف میں مبتلا شخص کو حقارت سے دیکھتے ہیں۔ جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نئی، کہ جب ہمیں کوئی نئی نئی پالیسی مل جاتی ہے، کوئی نیا نیا وقار مل جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صدا سے یہیں تھے۔ تو یہ اللہ کے بندوں کی شان کے اگینسٹ ہے۔ ہر ظالم انسان جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو قرار ہے اور یہ وقار ہے یہ برقرار ہی رہے گا، تو یہ اس کی بڑی بھول ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے کہ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ ہم غافل ہیں، یعنی رات کے سناٹے میں زمین پہ رینگنے والی چیونٹی بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے افکار اس ذات سے چھپے ہوئے ہوں؟ یعنی انسان بعض اوقات نا ہمیں اگر ہم سوچیں تو ہمیں نا اپنی بری نیت پہ بھی شرمندگی ہونی چاہیے کہ جب مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تو تب مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔
بعض اوقات ہم بند دروازوں کے پیچھے بیٹھ کے جو گناہ کرتے ہیں، جو سازشیں تیار کرتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ میں اتنا وہ ذہین ہوں کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی، میں بندے کو لوٹ رہا ہوں اور اس کو پتہ کوئی نہیں ہے۔ پتہ ہوتا ہے اللہ کے بندوں کی یہ شان نہیں ہوتی کہ وہ بندوں سے حساب کرنے بیٹھے، اور پھر اگر اللہ کے بندے جگہ جگہ پنچایت لگا کے بیٹھ جائیں تو وہ آگے کیسے بڑھیں گے؟ اور آگے بڑھنا ہی اللہ کا فضل ہے کہ جو انسان مڑ کے نہیں نہ دیکھتا کہ مجھے اس نے نقصان دیا، اس نے نقصان کیا، اس نے میرا تماشا بنایا، میں ان سب سے ذرا حساب لے لوں، یہ اللہ کے بندوں کا کام نہیں ہے۔ وہ آگے بڑھتا جاتا ہے اور حساب کے لیے رب کو کافی پاتا ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ ہم ڈیل دے رہے ہیں اس دن کے لیے جب خوف کے مارے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ اس وقت انسان کا جب ایک ایک عمل اس کے ہاتھ میں آ جائے گا، اس کی زبان گونگ ہو جائے گی اور ہاتھ اور کان اس کے خلاف، انسان کس چیز پہ مان کرتا ہے؟ کبھی ہم اس چیز پہ بیٹھ کے تھوڑا سا فوکس کریں نا کہ یہ رشتے، یہ ناطے، یہ عزیز، یہ اقارب، یہ میرا 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 کی رٹ، میرا تھی، میرا پتر، میری ماں، میرا باپ، میرا بہن، میرا بھائی، میرے دیور، میرے جیٹھ، میرے رشتے دار، میرے چاہنے والے، کچھ بھی تیرا نہیں ہے۔ تیرے اپنے اعضاء تیرے نہیں رہیں گے، تیرے اپنے ہاتھ تیرے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، تیرے اپنے پاؤں گواہیاں دینے کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ یہاں ہم تھوڑا سا جھجک جاتی ہیں کہ آئے اللہ رشتہ دار دے خلاف گواہی دیواں میں، تو یہ کبھی ہم سوچیں تو صحیح کہ سب کچھ ختم اور انسان کی اپنی زبان بند اور سارے کے سارے اعضاء اس کے خلاف گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ اس دن تک کے لیے ہمیں ڈیل دے رہا ہے۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم، باغم باغ جا رہے ہوں گے اپنے سر اٹھائے ہوئے، لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی پلکیں نہیں جھپکتی ہوں گی، وافداتہم ہؤلاء ہواؤ، اور ان کے دل وحشت سے اڑے جا رہے ہوں گے۔ اب یہ محشر کے میدان کی ایک جھلک کہہ لیں آپ، جو اس سورہ مبارکہ کے آخری رکوع میں دی جا رہی ہے کہ جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، جب انسان خوف اور دہشت کی کیفیت میں ہوتا ہے نا تو وہ بہت کم پلکیں جھپکاتا ہے۔ پلکیں جھپکانے کا مطلب وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ریلیکسیشن میں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک دیکھیں سسٹم ہمیں دیا ہوا ہے کہ جب ہم ریلیکس ہوتے ہیں، ہم کبھی اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں، کبھی کھولتے ہیں، کبھی ذرا سی جنبش دیتے ہیں آنکھوں کو، ادھر ادھر دیکھتے ہیں، لیکن جب انسان کسی تکلیف میں ہوتا ہے نا تو اس کی نظریں ایک جگہ پہ فوکس ہو جاتی ہیں، دیر تک وہ اسی کیفیت میں رہتا ہے۔ جب انسان خوف زدہ ہوتا ہے، موت کی غشی کے وقت بھی جو پہلی کیفیت انسان کی ہوتی ہے کیا اس کی آنکھیں سٹک ہو جاتی ہیں، کسی ایک مرکز پہ ٹھہر جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ باغم باغ جا رہے ہوں گے سر اٹھائے ہوئے، اور ان کی پلکیں جھپکتی نہیں ہوں گی مارے دہشت کے، دل اڑے جا رہے ہوں گے۔ وانذر الناس یوم یاتیہم العذاب، اور اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈرائیے لوگوں کو اس دن سے جس دن عذاب آئے گا۔ فیقول الذین ظلموا، تو ظالم بول اٹھیں گے، ربنا اخرنا، اے ہمارے رب ہمیں مہلت دے دے، الی اجل قریب، تھوڑی دیر کے لیے، نجب دعوتک، ہم تیری دعوت پر لبیک کہیں گے، ونتبع الرسل، اور ہم تیرے رسولوں کی پیروی کریں گے۔ اولم تکونوا، تو اے کافرو کیا تکونوا اقسمتم، تم قسمیں نہیں اٹھایا کرتے تھے، من قبل، اس سے پہلے، ما لکم من زوال، کہ تمہیں یہاں سے کہیں نہیں جانا ہے۔ یعنی جو انسان بھی یہ سوچ کے بیٹھا ہوا ہے زمین میں کہ یہ اے جان مٹھا اگلا کنے ڈٹھا، کہ میرے لیے یہی کائنات سب کچھ ہے، اور کافر تو باقاعدہ اس بات پہ بحث کیا کرتے تھے کہ ہم جب مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں سرما بن جائیں گی، تو کون ہے من یحیی العظام وہی رمیمھا، کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے حکم دیا کہ وہ جس نے انشاءھا والا مرہ، جس نے تجھے پہلی مرتبہ پیدا کیا اس کے لیے دوسری مرتبہ پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ پھر ان سے فرمائے گا کہ دیکھو تم تو قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم نے سدا ہی جینا ہے، وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور تم آباد تھے ان گھروں کے، ان لوگوں کے متروکہ گھروں میں جنہوں نے ظلم کیے تھے انفسہم، اپنے آپ پر، وَتَبَيَّنَ لَكُمْ، اور یہ بات تم پر واضح ہوگی، کیف فعلنا بہم، ہم نے ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے بیان کی تمہارے لیے طرح طرح کی مثالیں۔ اب یہ ہمارے سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے کہ دیکھیں جس زمین پہ ہم اکڑ کے چل رہے ہیں، جن گھروں میں ہم اتراتے میرا میرا کرتے تھکتے نہیں ہیں، جس کو دل کرتا ہم کہتے ہیں نکل جا میرے گھر سے، ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس گھر میں پہلے بھی کوئی آباد تھا، تم سے پہلے بھی جو شخص یہاں تخت نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا،
کہ ہر متکبر سمجھتا ہے کہ میں ہی میں ہوں، میرے علاوہ یہاں کسی کی پاور نہیں ہے، لیکن اللہ نے ہمیں سوچنے کا موقع دیا کہ سوچو تو صحیح، یہ جن متکبروں کے گھروں میں تم رہ رہے ہو نا، یہ بھی یہی کہا کرتے تھے ہم نے کہیں نہیں جانا، تو دیکھ لو زمین اتنی سیانی ہے، یہ گھروندے اتنے سیانے ہیں کہ یہ 100 سال سے زیادہ کسی کو مالک برداشت ہی نہیں کرتے۔ آج کے یہ 2026 گزر رہا ہے، تو جب 100 سال بعد 26,002 آئے گا تو نہ آپ ہوں گے نہ میں ہوں گی، اور ہمارا نام و نشان نہیں ہوگا۔ جس نسل کی آبیاری کے لیے ہم وہ تھکتے نہیں ہیں، باغم باغ دوڑیں لگی ہوئی ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہونا کون آیا دنیا میں اور کون گیا، بس ایک پلیکھا ہے جس کے پیچھے ہم بھاگے ہی چلے جا رہے ہیں۔ وقد مکروا مکرہم، اور انہوں نے اپنی طرف سے بڑی فریب کاریاں کی۔ وعند اللہ مکرہم، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے مکر کا توڑ تھا۔ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ، اگر اور ان کی چالیں اگرچہ زبردست تھیں، لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، کہ ان سے پہاڑ اکھڑ جاتے تھے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ، اس کے باوجود بھی تم خیال نہ کرو کہ اللہ وعدہ خلافی کرنے والا ہے اللہ اپنے رسولوں سے۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ بڑا زبردست ہے اور بدلہ لینے والا ہے۔ یہ ہم جو بندوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں نا، میں نال مکا کے چھڈنی، یہ ہم زیادتی کر جاتے ہیں، حالانکہ اللہ کچھ بھی بھولتا نہیں ہے، ہم بھول جاتے ہیں۔ ہم نے اتنی گالیاں دینی ہوتی ہیں جتنی ہم نے کھائی ہیں، لیکن ان میں سے ایک دو رہ جاتی ہے۔ جو بندے نے ہمیں کہا ہوتا ہے نا، جب ہم حساب کرنے بیٹھتے ہیں تو کچھ باتیں ہمیں بعد میں یاد آتی ہیں کہ اس نے یہ بھی مجھے کہا تھا جو اسے بتانا تھا میں نے۔ لیکن اللہ کے ہاں کچھ بھی مس نہیں ہے، اس کے ہاں کچھ بھی غفلت میں نہیں ہے۔ اور اگر یہ کافروں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے، چالیں چلنے والوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے، تو یہ تو ناانصافی ہوگی۔ یعنی کئی ایسے دنیا سے چلے گئے ہیں، ہمیں دنیا میں کوئی کندھا نہ ملا، سو ہم روز محشر خدا سے لپٹ کے روئیں گے۔ کئی ایسے ہیں جو دل میں دبا کے اپنی رنجشیں، تکلیفیں، مصیبتیں دنیا سے چپ چاپ چلے گئے ہیں، اور وہ لے گئے ہیں شکایتیں وہاں کہ میں رب کو بتاؤں گا، میں خدا کو بتاؤں گا۔ تو وہ ان کی سننے کے لیے یوم الدین ہے، کہ یوں تو نہیں اللہ نے اپنے پیغمبروں سے کیے ہوئے وعدے کہ تمہیں ہر قدم پہ تکلیفیں دی گئی۔ یہ طائف کا میدان آج بھی گواہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں پتھر مارے گئے، وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف سہنا پڑی، تو اللہ تو کچھ نہیں بھولا۔ وہاں اللہ نے پوچھا کہ محبوب تو چاہے تو یہ پہاڑ ملا کے ان کا کلا کما نہ کر دے، تو سرکار نے عرض کی کہ مولا میں رحمت بن کے آیا ہوں، تو سرکار نے تو وہاں انہیں معاف کر دیا۔ اللہ تو کچھ بھی بھولا نہیں ہے، اس لیے اللہ کیا فرما رہا ہے، وہ بڑا بدلہ لینے والا ہے، تم چھوڑ دو۔ اگر اس پہ چھوڑ دو گے نا تو فائدے میں رہ جاؤ گے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، یاد کرو جس دن بدل جائے گی زمین دوسری قسم کی زمین سے، والسماوات، اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، وبرزوا للہ الواحد القہار، اور سب لوگ حاضر ہو جائیں گے اللہ کے حضور میں جو ایک ہے اور غالب ہے سب پر۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور دیکھو گے تم مجرموں کو اس روز کے جکڑے ہوئے ہوں گے زنجیروں میں، سرابیلہم من قطران، ان کا لباس تارکول کا ہوگا، وَتَغَشَّى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور ڈانپ رہی ہوگی ان کے چہروں کو آگ۔ اب یہ کتنا خوفناک سین ہے اگر ہم سوچیں تو، کہ انسان نے تارکول کا لباس پہنا ہو اور آگ اس کے چہرے کو لپیٹوں میں لے رہی ہو، اس کی کیفیت کیا ہوگی پھر۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ ہمیں بے حساب بخشش پانے والوں میں رکھ لے۔ یہ اللہ کیا فرما رہے، یہ اس لیے ہے لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ اللہ بدلہ دے ہر شخص کو جو اس نے کمایا تھا۔ یعنی اگر کسی کی نیک کمائیاں ہیں، جڑے نیک کمائیاں کر گئے نے، دمی جہانی تر گئے نے، تے بڑی نال خوشی دے مر گئے نے، کہ جس کی کمائی نیک ہے، جس کو پتہ ہے کہ میں نے نہ زندگی میں کسی کو تکلیف دی ہے، نہ میں نے اپنا کوئی لمحہ ضائع کیا ہے، تو اس کے لیے یہ پیغام نہیں ہے۔ یہ ہم نے سٹارٹ میں پڑھا کہ ظالم لوگ، یہ کس کو پیغام ہے، ظالموں کو۔ یہ پیغام ہے ان ظالموں کو جو اللہ کی ذات کے ہی منکر ہیں، اور اس کے بعد جو اللہ کو مانے اور پھر اس کے بندوں پہ ظلم جائز سمجھے، اس کے لیے یہ آیت ہے کہ تاکہ ہر شخص جو اس نے کمایا اپنا بدلہ پا لے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔
ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، وَلِيُنذَرُوا، اور اسے اتارا گیا تاکہ ڈرایا جائے اس کے ذریعے، وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ وہ اس حقیقت کو سمجھ لیں، انما ہوا الہ واحد، کہ وہ خدا صرف ایک ہی خدا ہے، وَلِيَذَّكَّرَ اولو الالباب، اور تاکہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں اس حقیقت کو دانش مند لوگ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ یہاں اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ معاملہ حل کیا نا، اکثر لوگوں کے ذہن میں کوشچن اٹھتا ہے کہ رب ایک ہی کیوں ہے؟ کائنات اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ اس کے نظام کو سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، تو یہ ایک کیوں ہے، وحدہ لا شریک کیوں ہے؟ تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے اسی نقطے سے کہ جہاں دو بادشاہ ہوں نا وہاں بگاڑ ہوتی ہے، وہاں ایک کسی کو سزا دینے لگتا ہے تو دوسرے کا رشتہ دار نکل آتا ہے۔ تو اللہ کے آپ کے گھر میں دو چار بندوں کو آپ دے دیں نا اختیار، وہاں بھی بگاڑ ہے۔ آپ دو چابیاں بنوا کے دے دیں اپنے تالوں کی، وہاں بھی بگاڑ ہے۔ اگر کسی ایک بندے کے ہاتھ میں خرچ رہے معاملہ ٹھیک رہتا ہے، کسی ایک بندے نے چیز رکھی ہے اور آپ اسی سے پوچھیں تو ٹھیک رہتا ہے۔ یہ زندگی کی مثال ہے۔ تو کائنات کا اتنا بڑا نظام ہے، اتنا بڑا نظام ہے، اس کو ایک رب چلا رہا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میں نے سارے سسٹم کو چلانا ہے۔ آپ بات اکثر یہ آج کے جنریشن جو ہے وہ بات کرتی ہے کہ دو خدا ہو جاتے تو کیا بگاڑ تھا، دو خدا ہونے میں ہی بگاڑ ہے۔ آپ دنیا میں دو محبوب نہیں رکھ سکتے، کسی ایک پاسے آپ کا جھکاؤ دوسری طرف ہو تو پہلا آپ کا وہ تیا پانجا ایک کر دیتا ہے۔ آپ دنیا میں دو بندوں کی فیور نہیں کر سکتے، ایک پاسا رکھ سنیا نہیں رہندے دو پاسے، تو خدا کے بارے میں کیسے آپ کا گمان ہے کہ دو تین ہو جاتے تو کیا حرج تھا؟ خدائی سجتی ہی ایک کو ہے، وحدہ لا شریک، اور اس کو وحدہ لا شریک ماننے میں سمجھتی ہوں اتنی محبت ہے، اتنی زیبائی ہے کہ بندہ سوچے نا کہ میں اس کے تو ہزاروں بندے ہیں، اس کے کروڑوں اربوں خربوں بندے ہیں، اس کی اتنی مخلوقات ہیں، لیکن میرا وہ ایک رب ہے، اس کے سوا میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور صرف اس ایک نقطے میں اتنی چاشنی، اگر انسان اس کو سمجھ جائے تو وہ اس کے خیالات، اس کے معاملات، اس کے اعمال، اس کے افکار، ہر چیز شرک سے پاک ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں شرک سے پاک زندگی، سوچ، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی وحدانیت پہ ہم یا اللہ ہم ایمان لاتے ہیں، اور ہم تجھ سے یہ بھیک مانگتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ قرآن فہمی کو اور عمل پذیری کو ہمارے لیے آسان بنائے، اللہ پریشان حالوں کی مدد فرمائے، وما علینا الا